اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں وہ ہے پرفارمنس کلچر بنانا۔ میں نے ٹاپکس لکھے ہوتے ہیں، صرف ٹائٹل لکھتا ہوں میں، باقی باتیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور میں ان کے مطابق آپ سے بات کرتا رہتا ہوں۔ پرفارمنس کلچر ہوتا کیا ہے اور پرفارمنس کیا ہے، کلچر کیا ہے، پھر ہم اس بحث میں نہیں جاتے زیادہ دور تک، لیکن یہ کہ پرفارمنس بنیادی طور پہ تو وہ ہے، یعنی آپ کی وہ کارکردگی جو ریکوائرڈ، وہ کارکردگی جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے وہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ۔ یعنی آپ کی پرفارمنس، فرض کیجئے ایک سرٹن نمبر اچیو کرنا ہے نا، ایک سرٹن ٹارگٹ اچیو کرنا ہے بزنس کا، تو آپ کی پرفارمنس اس پہ میئر ہوگی نا۔ آپ کی پرفارمنس اس پہ میئر نہیں ہوگی کہ آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، رائٹ؟ حالانکہ وہ بھی آپ کی پرفارمنس تو ہے ایک سینس میں، لیکن وہ اس بنیاد پہ آپ کی پرفارمنس میئر نہیں ہوگی۔ تو وہ کام جو کہ آپ سے ڈیزائرڈ ہے، ریکوائرڈ ہے، وہ آپ کی پرفارمنس ہے۔ اور کلچر کیا ہے؟ کلچر دیکھیں نا، ایک تو ہم ثقافت کی سینس میں کلچر کی بات کرتے ہیں نا، تو ثقافت بھی یہی چیز ہے جو ریپیٹیٹیو ہے، جو ایز اے روٹین کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ثقافت، ہماری یہ کلچر ہے نا، ہمارا بن چکا ہے کہ جی گھر آئے گا مہمان، یہ پرانا کلچر ہے ہمارا، تو ہم اس کی خاطر تواضع کریں گے، ایک بڑی بنیادی بات ہے، یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم اسے روکھے منہ بٹھا کے اس کو 2 گھنٹے اسے کہیں، اس کے بعد خدا حافظ نہیں کہہ دیں گے۔ ظاہر ہے ہم کچھ نہ کچھ اس کی تواضع کریں گے، جتنی بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق اچھے سے اچھی کریں گے۔ یہ ہماری روایت، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ سملرلی ہمارے یہاں جو شادیوں کا کلچر چل رہا ہے کہ اس پہ مہندی بھی ہوگی، مائیوں بھی ہوگی، فلانا بھی ہوگا، اس میں خیر لوگوں نے بہت اضافے بھی کر لیے ہیں، لیکن بہرحال بنیادی ثقافت تو یہ ہے کہ شادی ایک رنگا رنگ فنکشن ہوگا، بہت لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا، اور اس میں بہت ظاہر لوگ بھی بڑے خوشی خوشی شامل ہوں گے، اور بہت رنگینی اور رنگ اور خوشبو اور بہت اعلیٰ قسم کے ڈریسز اور سب کچھ ہوگا۔ یہ ہماری ثقافت ہے بیسک۔ یہ ہم تہوار مناتے ہیں، عید ہے، کوئی اور تہوار ہے، ہم بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے۔ تو کلچر وہ چیز ہے جو کہ ہم ایک اپنی زندگی کے حصے کے طور پہ کرتے ہیں، اور جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور جو ہمیں کرنا اچھا لگتا ہے، بیکاز وی بلیو دیٹ دس از آورز، یہ ہماری چیز ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو پرفارمنس کا کلچر وہ ہے جس میں لوگ اس بات کے عادی ہو جائیں کہ پرفارم کرنا ہے، یہ پرفارمنس کا کلچر ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے، یہ آسان کلچر نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ بڑے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور حالات بڑے مختلف چل رہے ہوتے ہیں، اور پرفارمنس کے لیے کہیں پہ کوئی ڈنڈا استعمال کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی پیار محبت سے گفتگو کر رہا ہے، کہیں پرفارمنس ہے اور کہیں نہیں ہے، کہیں ہے تو آج ہے تو کل نہیں ہے تو پرسوں پھر ہو جائے گی، انکنسسٹنسی بہت ہے پرفارمنس میں۔ تو ٹرو سینس میں پرفارمنس کا کلچر تو ریئر ہے۔ I'll be candid with you، میں یہ کہوں کہ نہیں آپ کے ہاں نہیں ہے، باقی تو ہر جگہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک پرفارمنس ایز اے کلچر نہیں کنسیڈر ہو رہا، اس پہ کام نہیں ہو رہا، چونکہ وہ ایک پوری یوں کہہ لیجیے ایک سائنس ہے، ایک آرٹ ہے، وٹ ایور، ایک پوری ٹیکنیک ہے جس کے تحت آپ پرفارمنس کا کلچر مینٹین کرتے ہیں۔ بنیادی باتیں کیا کرنی چاہیے اگر آپ پرفارمنس کا کلچر لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی ٹیم میں؟ سب سے آسان ہے نا، چھوٹی ٹیم ہے، آپ ہیں، فرسٹ لائن مینیجر ہیں، یہاں سے شروع کریں گے تو آئندہ بھی آپ اس ٹیکنیک کو لارجر سکیل پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لوگوں کو بٹھا کے یا ان سے بات کر کے ان کو جو بھی ٹاسک آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلیئرٹی چاہیے کہ ان کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کامن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بالکل باور کروانا ضروری ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو بھی ہیں، یہ اچیو کرنا ہے ہمیں۔ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ اچھا کبھی کر لیں گے کبھی نہیں کریں گے، دس از اور کور رسپانسبلٹی کہ ان کو ہمیں اچیو کرنا ہے۔ پھر یہ ہے
کہ اس کو کرنے کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ ایز اے مینیجر آپ جہاں تک بھی ممکن ہے ضرور پرووائڈ کیجئے ان کو۔ پھر یہ ہے کہ آپ ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن میں ہوں اور اپنی اپنی اچیومنٹس کی بات کیا کریں، تاکہ سارا وقت یہ گفتگو چلتی رہے۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس اچیومنٹس کو، جو چھوٹی چھوٹی بھی اچیومنٹس ہیں، ان کو سیلیبریٹ کریں چھوٹا چھوٹا سا۔ چائے کے ساتھ 2 بسکٹ کھا لیں، آپ کوئی ایک کیک رس، کوئی ایک سادہ کیک پکڑ لیں، اس کو آپس میں چائے کے ساتھ کھا لیں، یہ سیلیبریشن دیں، تھپکی دیں لوگوں کو، ان کو شاباش دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اس سے آگے چلیں۔ تو آپ کو کانسٹنٹلی ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ تو جب آپ ان کو کانسٹنٹلی ڈیولپ کر رہے ہوں گے تو ان کے حوصلے آگے سے آگے چلتے جائیں گے، اور وہ اسی طرح سے اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ کوچنگ کریں ان کی اور مستقل کریں، وہ زیادہ سے زیادہ ماہر ہوتے جائیں گے اور ان کی پرفارمنس اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر اوور اے ٹائم ایک سٹیج آئے گی جس میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی پرفارمنس ہو، اور پرفارمنس اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے کسی ایک وقت میں اگر کم ہوتی ہے تو اس کو ذاتی طور پہ بڑی تکلیف ہو اس بات سے، اور اس کی پوری کوشش ہو کہ ایسا کوئی ایونٹ نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ اسے کوئی برا بھلا کہے گا، اس لیے کہ اس کا جی نہیں چاہتا کہ اس کی پرفارمنس کم ہو۔ تو جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ساری کی ساری یا میجورٹی کم از کم وہ اس سوچ میں آ جاتی ہے، اس ایموشن میں آ جاتی ہے کہ جی میری تو، مجھے یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری اچیومنٹ اچھی نہ ہو، سو مجھے تو اس کو کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، اور میں اس کے لیے جو بھی جائز طریقے ہیں، ظاہر ہے یہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں بائی ہک اور کروک کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو کچھ کرنے کی، جتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، آئی ول ڈو دیٹ اینڈ آئی ول برنگ دیٹ ریزلٹ۔ تو یہ ہے پرفارمنس کا کلچر۔ اب آپ اس کے اگینسٹ اپنے کلچر کو جو آپ کی ٹیم میں پرویل کر رہا ہے، اب باقیوں کو چھوڑ دیجئے وہ کیا کرتے ہیں، لیٹس ناٹ وری اباؤٹ دیم۔ اپنی ٹیم میں دیکھ لیجئے آپ کے ہاں کیا کلچر پرویل کر رہا ہے۔ اگر پرفارمنس کے قریب ہے کہیں پہ تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، اس کو اور ری انفورس کر لیجئے۔ اگر آپ بہت دور ہیں پرفارمنس کلچر سے تو کام شروع کر دیجئے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، لیکن آپ اپنا ایک پلان بنا لیجئے کہ آپ کن کن سٹیپس میں اس کو کریں گے، اپنی ڈپینڈنگ اپون یور ٹیم مکس ایکچولی، اور اس پہ کام شروع کر دیجئے۔ جب آپ اس کے قریب پہنچ جائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یو ول بی سچ اے بگ ونر کہ آپ کو اس کے بعد پھر کوئی سوچنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہوگی اس کام کے اوپر کہ آپ اس سے اگلی جس پوزیشن پہ بھی جائیں گے آپ یہی سٹیپس ریپیٹ کریں گے، اور ہر جگہ پرفارمنس کا کلچر انشاءاللہ بناتے چلے جائیں گے۔ آپ اس پہ غور کیجئے اور پرفارمنس کا کلچر بنائیے، اور پرفارمنس کے کلچر کو سسٹین کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔